وطن کی آزادی کی خاطر سر دڑ کی بازی لگانے والوں کی جہد مسلسل کی داستان انہونی جب ہو جاتی ہے تو ایک قسم کا تعجب ظہور میں آتا ہے۔ میں اگر کہوں کہ وہ تعجب زندگی کی حرارت پا کر میری ذات کے روپ میں موجود ہے تو شاید مشکل سے ہی لوگ یقین کریں گے۔ اگر یقین کر لیں گے تو حیرت و استعجاب ان پر ضرور طاری ہوگا۔ وہی حیرت اور وہی استعجاب میں ہوں، کیونکہ میں خود حیرتوں میں ڈوبا رہتا ہوں۔ ماضی سے قطع نظر میں بات کروں گا۔ اگر میرا ماضی دھند کی دبیز چادر کی اوٹ میں ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، کیونکہ داناؤں کے نزدیک ماضی اندھیری قبر کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن میرا حال بھی میری عقل کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کولو کے بیل کی آنکھوں پر جب کھوپے باندھے جاتے ہیں، اس کی گردن پر جب جوا رکھا جاتا ہے تو میرے خیال میں اسے بھی مقصد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جس کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں انسان اور باشعور جانور ہوں، پھر بھی اس مقصد سے لا علم رہا تھا جس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیٹیکل سائنس میں جب میں ماسٹر ڈگری لے کر چند ماہ آرام اور تفریح کے ارادے سے گھر آیا تو کئی دن رسم و رواج کی نظر ہو گئے تھے۔ عزیز و اقارب آتے رہے، حالانکہ سریا خانم سے پروگرام کچھ اور طے ہوا تھا۔ وہ سری نگر وومن کالج میں فائنل ایئر میں تھی۔ ہم بہن بھائی نے بذریعہ خط پر پروگرام بنایا تھا کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی گھر میں سامان پھینکوں گا اور سری نگر پہنچ جاؤں گا، اور پھر ہم موسم بہار کی 10 چھٹیاں مل کر تفریح کو دیں گے۔ مگر اماں اور بابا جان نے مجھے حکم کی نکیل ڈال کر گھر میں باندھ دیا تھا کہ سارا دن مہمانوں کی مبارکباد قبول کروں اور افزانے میں ان کی میزبانی کروں۔ لہٰذا کہرے بزرگاں جان پدر پر رواں جان کر مجھے سریا کو بذریعہ ٹیلی فون بلانا پڑا تھا۔ سریا نے پلاننگ کی اور میں نے اسے قسمت آزمائی کی اجازت دے دی تھی۔ بابا جان، جب ہم مہمانوں کی آخری کھیپ کو اڈے پر چھوڑ کر واپس آئے تو سریا نے بابا جان سے کہا، کل مجھے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ بابا جان نے گرم جیکٹ اتار کر سریا کو دیتے ہوئے کہا، ڈرائیور کے ساتھ؟ سریا نے پوچھا۔ نہ بابا جان، کرم نور ساتھ جائے گی۔ بابا جان نے سریا کے اعتراض کو رد کر دیا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ بابا جان، میں تھوک نکل کر بولا، مہمان چلے گئے ہیں، سریا کو میں چھوڑ آؤں گا اور چند دنوں کے لیے گھوم پھر بھی آؤں گا۔ موسم بہار کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، سریا کے ساتھ نہیں مائی سن۔ بابا جان خالصتاً فوجی انداز میں بولے، تمہیں کسی دوسرے کام کے لیے جانا ہے، کرم نور وہاں افضل بیگ کے گھر قیام کرے گی اور سریا کو لے آئے گی۔ بابا جان، سریا نے ٹھنک کر کہا، دراصل بائی جان سے میرا بہت پہلے پروگرام بنا تھا، پلیز میں بھی وادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں کبھی اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں نہیں جاتی۔ کیا میں نے تم پر نیوز پیپرز پڑھنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے؟ بابا جان نے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں، سریا نے جواب دیا، میں اخبارات پڑھتی ہوں، پھر بھی وادی میں بھائی کے ساتھ تفریح کرنا چاہتی ہو؟ میں سمجھی نہیں بابا جان۔ وادی میں درندے داخل ہو چکے ہیں، بابا جان بولے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اوہ، سریا کے ہونٹ دائرے میں پھیل گئے۔ لیکن ہم، جاؤ آرام کرو اور نئی ہدایات سابقہ ہدایات میں شامل کر لو۔ تم بہار کی چھٹیوں کے بعد کالج واپس نہیں جاؤ گی؟ نہیں بابا جان، سریا چیخ پڑی، یہ میرا فائنل ایئر ہے۔ ہاں، بابا جان نے انگلش بک کھول لی، اور شاید ہمارا بھی فائنل راؤنڈ ہوگا۔ جو سن لیا تم نے اس پر عمل کرنا اور میری ہدایت پر سونے سے پہلے ضرور سوچ لینا۔ اور پھر سریا ہونٹ چباتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جب سریا جیسی لاڈلی بیٹی کی دال نہ گلی تو مجھ جیسا سعادت مند اور دابو قسم کا بیٹا کچھ کہنے اور آنکھ ملانے کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ میں بھی کان دبا کر جب اٹھا تو بابا جان نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید وہ کتاب پڑھ نہیں رہے تھے، محض سریا کی خاطر کھولی تھی، کیونکہ سریا ان کی چہیتی بیٹی تھی اور ان کو منانے کے لیے ہمیشہ ہم لوگ سریا کو تیر بہدف کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ کل کچھ لوگ آئیں گے، بابا جان نے اپنی باوردی تصویر کو گورتے ہوئے کہا، جس میں وہ برجس پہنے سفید گھوڑے کی ناک سہلا رہے تھے، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ کہاں اور کیوں میں نہیں جانتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں جہاں اور جس مقصد کے لیے لے جائیں تم انہیں کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ بہتر بابا جان، میں نے حسب دستور سر جھکا کر مؤدب لہجے میں جواب دیا، میں ان لوگوں کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ تھینک یو مائی سن۔ انہوں نے پھر کتاب اٹھا لی اور میں انہیں گڈ نائٹ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب وہ کوئی اور بات نہیں کریں گے، اور مجھ میں تو بات کرنے کی عادت تھی نہ جرت۔ بچپن سے مجھے کم از کم یہی سکھایا گیا تھا۔ دوسری صبح 7 بجے سریا پرنم آنکھوں کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر مائی کرم نور کے ساتھ چلی گئی تو گھر کی دیواریں ڈائنے بن کر جیسے مجھے ڈرانے لگیں۔ بابا جان اسٹڈی روم میں بند تھے اور اماں جانے والی بیٹی کا دکھ بٹانے اپنی بہن سے ملنے چلی گئی تھی۔ بوڑھا رحیم داد نسوار سونگ کر برآمدے میں اونگ رہا تھا۔ اسے ویسے بھی بابا جان نے خدمات سے ریٹائر کر دیا تھا۔ رحیم داد فوج میں بابا جان کا اردلی تھا
और पेंशन पाने के बाद भी वो बाबा जान की अर्दली में आ गया था। शायद रहीम दाद की वजह से बाबा जान कभी नहीं भूल पाए कि वो फुल कर्नल है। आने वाले तीनों अफराद उधेड़ उम्र थे, लेकिन कद काठ और जिस्मानी साख्त जाहिर करती थी कि कभी इमारतें काबिले दीद रही होंगी। तीनों ने बाबा जान को एड़ियां जोड़कर सल्यूट मारा था और बाबा जान ने भी पांव जोड़कर सलामी ली थी। ड्राइंग रूम में उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मैं आज भी लाइल हूँ। जिस तरह कुर्बानी के बछड़े का सौदा तय होता है, इसी तरह बाबा जान ने भी अंदरूनी खाना कोई सौदा किया था। छोटे साहिब, रहीम दाद ने जान कर कहा था, कर्नल साहिब ने हुक्म दिया है कि 3 कपड़ों में गेट पर मेहमानों का इंतजार करूं। उसी रहीम दाद ने मुझे जो तरबियत दी थी, इसमें ये बात भी शामिल थी कि कर्नल साहिब का हुक्म लोहे पर लकीर है। लिहाजा मैं बेचुनो चुरा तन पर मौजूद कपड़ों में गेट पर जा खड़ा हुआ था। उन तीनों के दरमियान बाबा जान यूं चल रहे थे जैसे कोई फातेह जर्नैल मफतूहा इलाके का दौरा करने जा रहा हो। माय सन शहबाज, बाबा जान ने आते ही मेरे शाने पर हाथ मारा। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। नोबल काज के लिए जो जवान सिलेक्ट होते हैं, उन पर कुदरत की खास मेहरबानी होती है। हर जिंदगी बामकसद नहीं होती, और जो होती है उसकी मौत काबिल फख्र होती है। जाओ और साबित कदम रहना। मैंने सर झुकाया तो बाबा जान ने मेरी गर्दन पर बोसा दिया और 3 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। जज़ाकल्लाह सर, एक शख्स बोला। खुदाए बुजुर्गों बरतर आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। मैंने सर उठाकर बाबा जान की तरफ देखा। वो तन कर खड़े थे और उनकी निगाहें दूर उफक पर लगी हुई थी। खुश्क और चमकदार आंखों में कोई दुख और परेशानी की गर्द ना थी। गुड मॉर्निंग बाबा जान। मैंने कदम उठाने से कबल उन्हें सलाम किया, लेकिन वो उसी तरह बेहिसो हरकत खड़े रहे थे। तीनों ने कतार में खड़े होकर हस्बे साबिक सल्यूट किया। फिर तीनों एड़ियों पर घूमकर मेरे साथ गेट से निकल गए थे। पिकअप पर फ्रूट की 10 पेटियां लदी हुई थी। तीनों में से एक ड्राइवर था, दूसरा फ्रंट सीट पर और तीसरा पीछे मेरे साथ पेटियों के दरमियान बैठ गया। दोपहर तक हमारे दरमियान चुपचाप अजनबियत की दीवारें खड़ी रहीं। मेरी तरह शायद वो भी पहल ना करना चाहता होगा। मैं रास्तों से इतना वाकिफ ना था, लेकिन माइलस्टोन्स तो पढ़ सकता था। हम श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की जानिब सफर कर रहे थे। बारले, मेरा साथी बाहर झांक कर बोला तो मैंने चौंक कर बाहर देखा। 50 कदम पर लबे सड़क 6 फौजी खड़े थे। मैं समझ गया, उसने फौजियों को गाली दी थी। चूँकि हमारा ये अकीदा है कि सूअर का नाम लेने से जुबान 40 दिन तक नापाक रहती है, इसलिए लोग उम्मूमन सूअर को बारले कह देते हैं, यानी बाहर वाले। गालिबन कोई गड़बड़ है। वो बुड़बड़ाया। कैसी गड़बड़ है भाई साहिब? मैंने पूछा। आगे चौकी है, इसलिए ये लोग उम्मूमन इधर उधर खड़े देखे जाते हैं। ट्रैफिक पुल पर से गुजारी जा रही है, उसने बताया। ऐसा जब भी होता है तो मकसद चेक पड़ताल लिया जाता है। इतने में पिकअप ने थोड़ा टर्न लिया और पुल की जानिब हो गई और फिर गाड़ियों की तवील कतार में लग गई, जहां छोटी बड़ी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां शामिल थीं और पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे। 1 घंटे के उकता देने वाले इंतजार के बाद हमारी बारी आई। 2 पुलिसमैन ऊपर चढ़ाए और पेटियों को ठुड्डे मारने लगे। फ्रूट है, मेरे साथी ने बताया। पीर साहिब की न्याज। दूसरे सिपाही ने एक पेटी उधेड़ डाली। रहने दो फजल खान, ठीक है, शाह साहिब के नाम की न्याज है। फजल खान ने 3 सेब उठाए और पतलून की जेब में ठूंस लिए और मेरे शाने पर हाथ मारता हुआ नीचे कूद गया। फिर पलट कर बोला, शाह जी को बता देना कि उनके एक मुरीद ने इस्लाम भेजा है। एक ट्रक, 2 कारें और एक वैगन कतार से अलग कर ली गई थी। वैगन की सवारियां आर्मी के कैप्टन से एहतजाज कर रही थी और ड्राइवर फौजियों के घेरे में ले लिया गया था। पुलिस और आर्मी के मिले जुले अफसरान वहां खड़े थे। हमारी पिकअप रेंगती हुई पुल से गुजरने लगी तो मैंने देखा गदले पानी पर सफेद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बह रहे थे और किनारे पर खड़े बच्चे फंदों से टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथों में पंजानुमा आंकड़े थे। ऐसे आंकड़े अब साहिलों पर रहने वाले लकड़ियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गालिबन वो पेशावर मजदूर बच्चे थे जो बर्फ बाजार में फरोख्त करते होंगे, क्योंकि गंदी बोरियों में वो लोग टुकड़े जमा कर रहे थे। मान दिल हिला देने वाला धमाका हुआ और सड़क ब्लॉक हो गई। आसमानी बिजली 15-20 गज आगे एक तनावर चिनार के दरख्त पर गिरी थी। दरख्त की जद में कुछ गाड़ियां आई थी, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ था। दरख्त सड़क से दूर था, इसलिए सिर्फ शाखें गाड़ियों पर गिरी थी। शाखें तोड़कर जब गाड़ियों को निकाला गया तो ट्रैफिक भी चल पड़ी थी। हम रूट तब्दील कर रहे हैं। जब पिकअप दोबारा चली तो फ्रंट सीट वाले ने बताया था, खुशकिस्मती हर जगह साथ नहीं देती। सुना है कि हर 10 मील पर नाका लगा हुआ है। रेडियो श्रीनगर ने खबर दी है कि सियालकोट बॉर्डर से 40 हुर्रियत पसंद अंदर आए हैं। 5-6 मील आगे जाकर पिकअप एक जैली सड़क पर चढ़ गई थी। सड़क तंग और नीम पुख्ता थी। चूंकि माइलस्टोन इस सड़क पर ना थे, इसलिए मैंने अपने हमसफर से पूछ लिया था कि ये सड़क कहाँ जाती है। जवाब में उसने कहा था, ब्रदर, मैं इस इलाके से नावाकिफ हूँ, अलबत्ता ये जानता हूँ कि हमें बारामूला के एक नवाही कैंप में जाना है। बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी।
اس نے پیٹیوں کے درمیان سے ایک اونی نمدہ نکال کر میری جانب اچھال دیا اور دوسرا اوڑھ کر فرش پر لیٹ گیا تھا۔ نمدہ میلا اور بدبودار تھا، اس لیے میں نے صرف ٹانگوں کو ڈانپ لیا تھا۔ بادلوں کے پھٹے سیاہ کمبل سے پورے دنوں کا گول چاند جب کبھی جانتا تو گندم کے کھیت روشن ہو جاتے، پھر جب چاند کمبل میں چہرہ چھپا لیتا تو اندھیرا طاری ہو جاتا۔ میں نے سرد ہواؤں کے باوجود ترپال سرکا لیا تھا اور منڈی کی طرف جانے والے بیل کی طرح منہ باہر نکال لیا تھا۔ بارش تو رک گئی تھی لیکن گرج چمک جاری تھی۔ میرا ساتھی گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور پک اپ بے حد خراب اور ناہموار راستوں پر ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ میں نے اپنی الیکٹرانک گھڑی کا بٹن دبا کر وقت دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ چند منٹ بعد پک اپ چیونٹی کی رفتار سے چلتی رہی اور پھر رک گئی تھی۔ میں 15-20 منٹ سے دیکھ رہا تھا کہ گاڑی جنگل کے تنگ راستے پر چل رہی تھی۔ مجھے جھکی ہوئی شاخوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے چہرہ پیچھے کرنا پڑا تھا۔ پھر میں نے جنگل میں منگل کے آثار جب دیکھے تو اسی وقت پک اپ رک گئی تھی۔ جمال شاہ، باہر کھڑے شخص نے آواز دی، مہمان کو پوسٹ نمبر 1 پر پہنچا دو۔ ساتھ ہی ٹارچ کا لشکارہ میری آنکھیں چندیا گیا تھا۔ خوش آمدید برادر۔ میرے ساتھی کا نام ہی جمال شاہ تھا۔ اس نے دونوں نمدے طے کیے اور میرا ہاتھ تھام کر پک اپ سے کود گیا۔ میں باہر نکلا تو 3 سائے چند قدم دور جاتے دکھائی دیے۔ چاروں سمت گہری تاریکی اور گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ وہ تنگ وادی تھی، 3 اطراف میں پہاڑیاں تھیں اور جنگل اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ آؤ چلیں، یہی ہماری منزل ہے۔ جمال شاہ نے میرے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بل کھاتی چڑھائی کا راستہ پتھروں سے اٹا ہوا تھا لیکن چلنے میں کوئی دشواری نہ تھی۔ پتھر کی سیلیں جمی ہوئی تھیں۔ وہ خانقاہ پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ گنبد نما گول خانقاہ سے ملحقہ حجرے کے دروازے سے چند قدم دور بے شمار جوتوں کے ساتھ جمال شاہ نے جب اپنے جوتے شامل کیے تو مجھے بھی بیٹھ کر اپنے لانگ شوز کی زپ کھولنا پڑی تھی۔ جمال ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ چوکی نما مسند پر ایک سفید ریش شخص اونی شال اوڑے بیٹھا تھا اور حجرے میں دل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ السلام علیکم یا حضرت، ہم شہباز احمد کو لے آئے ہیں۔ جمال شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ آپ لوگ جائیں۔ حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور لوگ باادب اور الٹے پاؤں سرکتے ہوئے حجرے سے نکل گئے۔ میں اور جمال شاہ کونے میں دیوار سے چپک کر کھڑے رہے تھے۔ آگے آؤ شہباز احمد۔ حکم ہوا تو جمال شاہ نے میری پشت پر ہاتھ سے تھپکی دی اور مسند کے سامنے چلا گیا۔ بزرگ نے ہاتھ شال سے نکالا تو میری سماعت سے جمال شاہ کی آواز ٹکرائی۔ شہباز احمد، تم اعلیٰ حضرت پیر کرم علی شاہ کے حضور کھڑے ہو۔ تب میں نے دراز ہاتھ کو جھک کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور حسب رواج آنکھوں سے لگا کر چوم لیا۔ بیٹھ جا بچے، پیر صاحب بولے، تو ہی نہیں تیرا خاندان بھی خوش بخت ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے چن لیا ہے۔ باسعادت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور اس کے راستے کے اہل ہوتے ہیں۔ میں گھٹنے موڑ کر بیٹھا باادب وہ باتیں سن رہا تھا جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں سوچ رہا تھا کیا بابا جان نے مجھے مجاور یا فقیر بنانے کی خاطر خانقاہ کے حوالے کیا ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں ایسی قربانی جائز ہے؟ اگر مجھے فقیر ہی بنانا تھا تو پھر دنیا کا اتنا علم مجھے کیوں دلوایا تھا؟ لیکن میں نے کسی سوچ کو زبان نہ دی تھی۔ جمال شاہ، پیر صاحب نے پوچھا، فروٹ کی کتنی پیٹیاں لائے ہو؟ 10 سرکار، جمال شاہ نے جواب دیا۔ اگر آپ ان لوگوں کو اندھا نہ فرماتے تو ہم ڈر لیے جاتے۔ تلاشی لینے والے ایک سپاہی نے پیٹی کھول لی تھی۔ اگر سیبوں کی تلاشی نیچے تک لی جاتی تو ہم پھنس جاتے۔ اللہ والوں کا مال تھا، پیر صاحب بولے، اس نے اپنے بندوں کے مال کی حفاظت کی ہے۔ ہم تو دنیا دار ہیں، خود اندھے ہیں، دوسروں کو کیا اندھا کرتے؟ یہ سب اس کا ہی کرم ہوتا ہے اپنے سپاہیوں پر۔ شاہ صاحب 15-20 منٹ جہاد فی سبیل اللہ پر لیکچر دیتے رہے۔ انہوں نے صلیبی جنگوں اور نامور جرنیلوں کے حوالے بھی دیے تھے۔ وہ صرف عالم دین اور روحانی عامل ہی نہ تھے بلکہ ان کی عالمانہ گفتگو نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کے بہت سے علوم کے بھی ماہر ہیں۔ رات پتوں کے فرشی بستر پر ٹوٹ کر نیند آئی تھی کیونکہ سفر نے جوڑ جوڑ پھوڑا بنا دیا تھا۔ وہ کوئی آرام دہ اور خوش نما بیڈ روم نہ تھا بلکہ وسیع و عریض غار میں 50 فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صبح ناشتے میں بلیک کافی یعنی بغیر دودھ کی چائے، تندور کی 2 روغنی روٹیاں اور 1 سیب دیا گیا تھا۔ ناشتہ دوسری غار میں جا کر قطار میں لگ کر لینا پڑا تھا۔ مجھے ایک تام چینی کا مگ جسے وہاں کوپ کہا جاتا تھا اور 1 تھالی صبح اپنے سرہانے پڑی ملی تھی۔ 7 بجے وسل کی آواز پر لوگ دوڑے اور کھلے میدان میں چلے گئے۔ میرے ساتھ جمال شاہ تھا جس نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ پھر مجھے خانقاہ کے حجرے میں لے گیا تھا۔ جاتے جاتے میں نے جو کچھ دیکھا حیران کن ہی تھا اور رات والی سوچوں کی نفی ہوئی تھی۔ حجرے کے پیچھے پارٹیشن بنا کر ایک آفس بنایا گیا تھا۔ 4 پتھروں کے پایوں پر سیدھی لکڑیوں کے اوپر ہارڈ بورڈ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس میز پر فائلوں کا انبار تھا اور دوسری جانب اسٹیشنری کا ضروری سامان تھا۔ وار چیئر پر ایک باروب شخص بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لکھ رہا تھا۔ جمال شاہ نے پاؤں مار کر فوجی سلام کیا
تو اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ شہباز احمد حاضر ہے سر۔ جمال شاہ نے اٹینشن کی پوزیشن میں رہ کر بتایا تو اس نے اٹھ کر ہاتھ بڑھایا۔ ویلکم مسٹر شہباز، مجھے امید ہے کہ آپ روح کی گہرائیوں سے تربیت حاصل کریں گے۔ آپ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے یہاں تیار کیا جائے گا۔ جمال شاہ، ان کو کمانڈر بہرام تک پہنچا دو۔ بہتر سر۔ جمال شاہ نے پھر سلیوٹ کیا اور مجھے لے کر باہر نکل آیا۔ نیچے وادی میں سنہری دھوپ نے ہر گوشے کو رنگ دیا تھا۔ چنار کے گنیرے درختوں کے نیچے ٹولیوں میں لوگ مشقوں میں مصروف تھے۔ میں نے دبی دبی آواز بھی سنی تھی، جیسے دور کہیں فائرنگ ہو رہی تھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے جمال شاہ سے پوچھا۔ چاند ماری ہو رہی ہے غار کے اندر، اس نے جواب دیا۔ کھلے میں اگر چاند ماری کی جائے تو یہ وادی راز کے پردے میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سب لوگ آپ ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں۔ جمال شاہ میری بات کاٹ کر بولنے لگا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم آزادی کے طالب ہیں اور اللہ کے سپاہی ہیں۔ آپ کو بھی ہمارے چیف کمانڈر پیر کرم علی شاہ نے بطور خاص بلوایا ہے۔ پیر صاحب انگریزی فوج میں کرنل تھے اور ابھی جس شخص سے آپ مل کر آئے ہیں یہ بریگیڈیئر عطا اللہ خان ہیں، لیکن پیر صاحب کے ماتحت ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ چیف انسٹرکٹر ہیں۔ آپ کو کسی خاص وجہ سے عام دستور سے ہٹ کر کیپٹن بہرام کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن حاضر سروس ہیں، لیکن باغی ہو کر ہمارے ساتھ آن ملے ہیں۔ بہت اچھے کمانڈو ہیں، گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بہرام شاہ ایک وجیحہ اور مضبوط نوجوان تھا، میرا ہم عمر تھا، اس لیے ہم بہت جلد ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل میں نکل گیا۔ پہلا دن ہم نے ایک دوسرے کے تعارف میں لگایا۔ میری رہائش کا انتظام بھی ایک چھوٹی غار میں اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ دوسرے دن 7 بجے تربیت کا آغاز ہوا۔ بہرام کے ساتھ 3 معاون بھی تھے جو اپنے اپنے فن کے ماسٹر تھے۔ عارف نامی نوجوان بہت اچھا شوٹر تھا۔ اعظم خان بلیک بیلٹ اور شاہ نواز پیراکی کا کلر ہولڈر تھا۔ ٹائم ٹیبل جو مجھے دیا گیا تھا اس میں بہرام شاہ کو کمانڈو ٹریننگ دینا تھی۔ ایک تو میرے لیے سارے کام کسی ایڈونچر سے کم نہ تھے، دوسرا تھا وہ مقصد جو میرے سامنے رکھا گیا تھا۔ انسان تو ویسے بھی آزادی پسند ہوتا ہے اور پھر مسلمان تو غلامی کے تصور سے بھی دور رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہم سب نے مل کر اپنی قوم اور جنت نظیر کشمیر کو ہندوؤں کے تسلط سے نجات دلانی ہے، آزادی حاصل کرنا ہے۔ پھر میں کیوں نہ خود کو دل و جان سے اس نوبل کاز کے لیے وقف کر دیتا۔ مجھے صرف 4 گھنٹے آرام اور سونے کا وقفہ ملتا تھا، اور مجھے وہ وقت جب کھانے کا وقفہ ہوتا تھا میری خوراک بتدریج بڑھائی گئی تھی۔ جو میں پک کر رہا تھا میرے اندر کا درندہ جوان ہوتا چلا گیا۔ جب میں پہاڑی بکرے کی سالم ادپکیران دانتوں سے ادھیڑتا تو مجھے کبھی تعجب نہ ہوتا کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے والا مہذب شہباز احمد درندوں کی طرح کیوں کھانے لگا ہے۔ دراصل ان لوگوں کی تربیت نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب مجھے بہرام شاہ نے بریگیڈیئر عطا اللہ کے روبرو پیش کیا تو میں جوڈو کراٹے، پیراکی، نشانہ بازی اور فوجی کمانڈو کی اعلیٰ اور باوسوق صفات کا حامل تھا۔ مجھے 3 ہفتوں میں ان لوگوں نے اپنے اپنے فن میں ماہر کر دیا تھا اور ہر شخص نے امتحان لے کر مجھے بہت اچھے الفاظ میں کامیاب قرار دیا تھا۔